بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ ہمیشہ سنت پر عمل کرنے اور سنت کی دعوت دینے والوں ہی کو سخت آزمایا جاتا ہے، اور سنت کی دعوت اور سنت پر عمل ایک ایسا یہ عمل ہے کہ ساری دنیا ان کے مخالف ہو جاتی ہے۔ شرح السنة تأليف إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري۔ الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام۔ أشهد أن محمد رسول الله۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ باتیں چل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران والوں کی طرف انہوں نے مطالبہ کیا کہ اپنا کسی آدمی بھیجیں، تو اور آدمی کیسا؟ ابعث الینا رجلا امینا، کوئی امانت دار آدمی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہماری طرف کوئی آدمی بھیجیں جو ہمیں ہمارے ہاں دعوت و تبلیغ کا کام کرے، ہمیں دین سکھائے، لیکن وہ امانت دار آدمی ہو۔ بات یہاں سے چلی تھی ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ابعثن الیکم رجلا امینا حق امین حق امین حق امین، ہم ضرور تمہارے پاس بہت ہی بڑا امانت دار، حقیقی امانت دار انسان میں بھیجوں گا۔ جب اس طرح سے آپ نے بھیجا، اعلان کیا، یعنی اب جس کو آپ بھیجیں اس کے لیے تو گارنٹی ملے گی نا کہ امت کا سب سے بڑا امانت دار ہے، تو اس لیے فاستشرف لها الناس، لوگوں میں سے ہر صحابہ میں سے ہر آدمی انتظار کر رہے تھے، تمنا کر رہے تھے، اس سے سب للچا رہے تھے کہ لا میرا نام آ جائے۔ ان کو وہاں جانے کا شوق نہیں تھا، اصل میں یہ جو اللہ کے رسول نے بیان کر دیا کہ سب سے امانت دار، اس فضیلت کو وہ چاہتے تھے، ہر آدمی تمنا کر رہا تھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کو بھیج دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے گارنٹی دے دی کہ بہت بڑے امانت دار۔ پھر بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لکل امت امین وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ابو عبیدہ ابن الجراح، ہر امت میں ایک سب سے بڑا امانت دار ہوتا ہے، پوری امت میں سب سے زیادہ امانت دار ہوتا ہے۔ إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ، ہر امت میں جو گزر چکے ہیں، ہر امت میں ایک بہت بڑا امانت دار ہوتا ہے، اور میری امت میں اس امت کے امین جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ابو عبیدہ ابن الجراح ہیں۔ یہ بات اس لیے یہاں سے تھوڑی سی بات نکل رہی تھی، چلی گئی تھی کہ دیکھو اب اس حدیث کی روشنی میں ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو جنتی ہونے کا فیصلہ ہو گیا ہے نا، چونکہ بذریعہ وہی آپ کو یہ چیز بتا دی گئی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بذریعہ وہی یہ چیز بتا دی گئی تھی، اس لیے آپ نے فوراً یہ بات بیان کر دی۔
یہ بشارت سنا دی. بات مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ کسی کے متعلق 100% جنتی ہونے کا فیصلہ ہم نہیں سنا سکتے، کیونکہ خاتمہ اعتبار کس کا ہوتا ہے؟ خاتمہ بالخیر کا. اسی لیے جو بہت سارے مشائخ سے پوچھا گیا صدام حسین کے بارے میں جس دن اس کو سولی پہ لٹکا، اس کے بعد جو بہت سارے مشائخ سے جو پوچھا گیا تو بعد مشائخ نے کہا کہ اس نے کیا کیا گناہ کیے تھے، سمجھ گئے نا، اب اس پر نگاہ نہیں، وہ اتنے دن تک تھا، اب خاتمہ کا اس کا کسی کو پتہ نہیں، لیکن اب خاتمہ کی جو خبریں آ رہی ہیں وہ اچھی موت کی علامت نشانی ہو رہی ہے. بعد مشائخ نے، ان کی یہاں تک کسی موجود ہوگی، سعودیہ سے پیش کیا، جن میں سے ایک یہ کہ موت کے وقت کلمہ پڑھا تھا اور اس سے کسی بھی صورت سے اعتراف کروانا چاہا اشہد ان علی ولی اللہ، لیکن اس نے اعتراف نہیں کیا. ٹھیک ہے نا، آخر یہ ایک بات یہی تھی نا. اور دوسری چیز یہ کہ بے انتہا اس نے مدارس تحفیظ القرآن کا انتظام کیا تھا. تو موت کے وقت انما الاعمال بالخواتیم، سارا معاملہ کب کا ہوتا ہے؟ موت کا وقت، سمجھ گئے نا. تو اس لیے کسی کے بارے میں 100% فیصلہ، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں مخصوص جن کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشین گوئی کی ہے، بشارت سنائی ہے، ان کے بارے میں یقین رکھنا، یقین کے ساتھ کہنا 100%. عشر مبشرہ ہیں، حضرت عبداللہ بن سلام ہیں، انہی میں سے انہی لوگوں میں سے ابو عبیدہ ابن الجراح ہیں. 400 یعنی 1400 صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے گارنٹی تو دے دی ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، رضی اللہ ان سے. اللہ کبھی کافر سے تو راضی نہیں ہوتا، راضی کس سے ہوتا ہے؟ ایمان والے. ورضوان من اللہ اکبر. اسی طرح سے سورۃ فتح کی آیت محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ وربہم ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، پورا بیان کیا ہے. سمجھئے نا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے بارے میں تو کہا جاتا بالکل فائنل. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورہ حشر کے اندر والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ایک اس میں بڑا عجیب سا اس دور حاضر کا ایک ہم نے قصہ بتایا تھا، پتہ نہیں اس نے تذکرہ کیا تھا. وہ افغانی بادشاہ جو انڈیا پر حکومت کر رہا تھا، کیا نام تھا؟ محمد شاہ ابدالی. کون تھا؟ یہاں نہیں بتایا تھا، ہرایا تھا نا. ہاں. اب ذرا سوچو، جب اس کو اہل بیت کے نام پر شیعوں نے بنایا اور وہ بظاہر شیعہ بن گیا اور اس سے بڑی تقویت ان کو ملی، تو بہت سارے اپنی شیعیت کا کام شیعوں نے کرا لیا. آخر میں ایک دن وزید ہوئی کہ اذان میں علی کا نام شامل کیا جائے. اشہد ان علی ولی اللہ، اشہد ان علی وصی اللہ. جب سے اسلام آیا تھا ہندوستان میں کبھی بھی کسی نے تجویز نہیں پیش کی تھی. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، بس شہادتیں تھے، صلاۃ و شہادات تو نہیں تھے. یہاں شیعوں نے کچھ بتلانا چاہا تو اس نے کہا کہ کیوں؟ کہا نہیں، ان کا نام آنا چاہیے. تو اس نے کہا نہیں، ایسا کرو چاروں کا بتایا. ارے بہت اونچا مقام مرتبہ ایسا اور ایسا مولا علی کا، ان کا نام آئے.
تو اس نے کہا تو ایسا کرو چاروں کا نام داخل کر دیتے ہیں، اشہد ان ابا بکر ولی اللہ، اشہد ان، نہیں بتایا تھا آپ لوگوں کو، ہاں، اشہد ان علی ولی اللہ. یہ شاہ اسماعیل شہید کے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا، انہوں نے قصہ نقل کیا. اشہد ان ابا بکر ولی اللہ، اشہد ان عمر بن الخطاب، اشہد ان عثمان، چوتھے نمبر پر اشہد ان علی. نہیں ان تینوں کا نام نہیں. کہا کیوں؟ کہا وہ تو مرتد تھے. وہ تینوں کیا تھے؟ مرتد تھے، کیسے ان کا نام لایا جائے گا؟ کہا مرتد تھے کیونکہ تو سنی تھا، بعد میں شیعہ بنا تھا اہل بیت کے محبت پر. یہ تو بڑے فرشتے لوگ آئے، اہل بیت کتنی محبت ہے، آج تک ہندوستانی مسلمانوں نے کبھی ہم کو بتایا نہیں تھا. سمجھ نا وہ دھوکے میں. اور یہی عیسائی، یاد رکھنا، عیسائی دنیا میں لوگوں کو عیسائی بناتے ہیں کس نقطے پر؟ کیا نقطہ ہے معلوم ہے؟ کبھی بحث ہوئی ہے بھائی محمد رسول اللہ نے کیا کیا، آپ کے لیے کیا کیا؟ بتاؤ آپ کے لیے کیا کیا؟ اسلام پھیلایا. معلوم ہے کیا نقطہ ہے ان کے یہاں عیسائیوں کے یہاں؟ یہی مین پوائنٹ ان کا ہے، عیسائیوں کو اسلام سے پھیرنے کے لیے. کیسے؟ وہ آپ سے سوال کریں گے بھائی آپ اپنے نجات کے لیے، آپ کی نجات کے لیے محمد نے کیا کیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ صاحب نماز پڑھنے کو حکم دیا. تو بھائی اس کا مطلب ان کا کیا احسان ہے؟ کمال تو آپ کا ہے. سمجھ گئے نا؟ کیا کیا نجات کے لیے؟ سب. وہی روزہ رکھنے کا، وہی تو ٹھیک ہے، 1 مہینہ بھوکا رہیں گے، وہ آپ کا عمل ہے کہ آپ کے رسول کچھ کیا کیا؟ اب اتنے سوالات کریں گے نجات کے متعلق، اور جب بھی نجات کریں تو ہر آدمی اپنے عمل کا تذکرہ کرے گا. کہتے ہیں دیکھا، اسی لیے ایک ہی ذات ہے جس نے پوری قوم کو، انسانیت کو نجات دلایا جہنم سے، اعمال سے. کیا؟ وہ حضرت عیسیٰ. وہ کیا کیے ہیں عیسیٰ؟ کیا؟ قیامت تک آنے والے اپنے مارنے والوں کے سارے گناہوں کو لے کر کے سولی پر لٹک گئے ہیں. جس نے ان کو مان لیا اب اس کا کوئی حساب کہتے وہ تو جنت میں. جب بتا کتنا، اب بتاؤ عیسیٰ مسیح نے کتنی قربانی دی اور تمہارے محمد نے کتنی. آئی بات سمجھ گے نا؟ صلی اللہ علیہ وسلم. یہیں سے آدمی کو نجات کے نام پر پھر آزاد. پھر اگر کہیں زیادہ سے زیادہ، ہاں بھائی مسجد میں گئے کیا کیے بھائی، جائیں ثواب مل جائے گا. پھر انہوں نے اگر کوئی گناہ ہو بھی جائے تو جو بابا قوم ہوتا ہے سنڈے کو ان کے پاس آتے تو سارا گناہ کٹگرے، وہاں کٹگرا بنا رہتا ہے. ہم تو کبھی نہیں دیکھے، برطانیہ میں دیکھے جو چرچ ان کے خرید کر کے جو مساجد اور مدرسے میں منتقل ہوئے نا، تو 2-4 نئے گئے تھے تو وہاں ماشاء اللہ پورا کٹگرا بنایا، وہاں قیدی کھڑا ہوتا ہے مجھے ایسے کھڑا کر کے، پھر وہ جو ہے 2-4 ڈنڈے مارے گا یا توبہ کروائے جاؤ، ہفتے بھر کا گناہ معاف ہو گیا. اللہ اکبر. تو یہ شیعہ جو ہیں، شیعہ قوم جو ہے رافضی، یہ لوگوں کو شیعہ بنانے کا ان کا مین چیز کیا ہے؟ وہی اہل بیت سے محبت. آپ کسی اہل بیت پر آگے چلتے چلتے آپ کی نسل جو ہے مکمل وہ آپ رافضی بن جاتا ہے. تو ہاں اس بادشاہ کے ذہن میں ابھی اتنا پکا نہیں ہوا تھا کہ بھئی یہ بھی مرتد ہیں. جیسے اس نے کہا مرتد ہیں، کہا کہ ہاں مرتد ہیں. اب بادشاہ بڑی چکر میں پھنس گیا، یہ کون سی بلا، ابو بکر عمر عثمان مرتد، یہ کیسے ہوا؟ ان سے پوچھا درباریوں سے، بہت سنی بھی تھے. تو کہا کہ بھائی قرآن پاک میں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ آیت بتائی. آئیے یہ تو تورات اور انجیل میں تک ان کو مسلمان مانتے ہیں. اب وہ بادشاہ پارا گرم تھا. اب یہ جب آئے رافضی، ان کے پاس علماء 3-4 علماء اس کو گھیرے ہوئے تھے. سوچ رہے تھے یہ اگر اذان جاری کا اشہد ان علی وصی اللہ تو سمجھو کہ پورا ہماری رافضیت کا اعلان ہے. بڑی زوردار انداز میں آئے. اس نے کہا بھائی ابو بکر عمر مرتد کیسے ہو گئے؟ کہا مرتد ہوئے.
اس نے سورہ فتح کی آیت محمد رسول اللہ کھول کر کے دکھا دیا. دکھا دینے کے بعد تینوں رافضی علماء نے کہا ارے یہ اصلی قرآن نہیں ہے، یہ عثمان نے بنایا ہے وہ قرآن ہے، اصلی قرآن میں نہیں، عثمان نے آیت قرآن میں داخل کی ہے، یہ تھی نہیں. اللہ اکبر. یعنی محمد رسول اللہ یہ جو ہے کس نے داخل کیا؟ عثمان بن عفان نے داخل کیا. اب انہوں نے یہ سوچا اس سے اور بدتر ہو جائے گا، وہ بھائی عثمان بن عفان نے قرآن بدل دیا اور آج تک پوری امت کچھ نہیں. سوچ رہا تھا تو جس نے سمجھایا تو اس نے کہا کہ دیکھیں یہ تورات اور انجیل میں بھی ان کی بشارت ہے. ہاں تورات انجیل میں ہے، کہا یہاں. تو اس نے یہودی عیسائی علماء سے تورات اور انجیل منگوایا دربار میں، تورات اور انجیل منگائی، اور منگانے کے بعد کہا کہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کوئی تذکرہ تمہارے تورات انجیل میں ہے؟ یہودی عیسائی علماء نے کہا ہاں ہے یہ خوبیاں. ترجمہ کیا گیا تو واقعہ وہی قرآن محمد رسول اللہ ہی ہے. بادشاہ نے گرفتار کرو، کم وقت ہو گئے اس کو. ارے قرآن میں عثمان کیا تبدیلی کیا جب تورات اور انجیل میں پہلے ہی سے تورات اور انجیل میں عثمان کہاں پہنچ گیا بدلنے کے لیے؟ اور کہا اسی وقت تینوں کو سولی پر لٹکاؤ. پھر وہ جو ہے دوبارہ سنی مذہب کیا. یہ قصہ بہت کافی عام تھا، چھپا ہوا تھا، لوگوں کو معلوم نہیں تھا. تقریباً یہ 1800 سمجھ آؤ کہ یہ 1516 کے قریب، جب یہ 1810 اور 20 کے درمیان جب شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ لکھنؤ آئے، لکھنؤ میں انہوں نے تقریر کی، تو تقریر کے اندر اتفاقاً انہوں نے یہی مناقب صحابہ بیان کیا، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور ان کا علم بڑی زبردست تقریر کی دھواں دھار. انہوں نے ایسا کیا کہ کہتے ہیں کہ کئی رافضی جو تھے وہ سنی بن گئے. اب بڑا ہنگامہ ہوا، جو کافی ہنگامہ ہوا، اور وہ 3-4 جو کچھ رافضی ہوئے تھے ان کا بھائی کاٹ یہ کرنا وہ کرنا، اور پورے شہر میں ہنگامہ ہو. ارے قرآن نے ان کا تذکرہ ہے تو پھر کیسے ان کو ہم مرتد کہیں؟ سمجھ گئے نا. لکھنؤ کے رافضی جو بڑے علماء تھے انہوں نے پھر بڑے اجلاس رکھے لکھنؤ میں، اور لوگوں کو اکٹھا کر کے بتایا، کہا بھائی یہ آیت جو قرآن میں ہے یہ قرآن میں اللہ نے نازل نہیں کیا تھا، عثمان نے اس کو بدلا ہے، عثمان نے اس کو بدل دیا ہے. قرآن عثمان نے اپنی طرف سے داخل کیا ہے، وہ قرآن میں نہیں تھا. یہ قرآن میں ان تینوں کوئی تذکرہ نہیں تھا. اس نے شاہ اسماعیل شہید سے مناظرے کی بات ٹھنی تو سارے علماء ان کے فرار ہوئے. شاہ اسماعیل شہید نے اس وقت میدان عام میں یہ قصہ بیان کیا اور کہا آج بلاؤ جتنے پادری ہیں بلاؤ، اور بلایا گیا تو پتا چلا کہ واقعی ان کے ہاں تورات انجیل میں یہ چیز موجود ہے جسے قرآن نے بیان کیا. تو یہ اصل میں عبیدہ ابن الجراح یہ سارے لوگ صحابہ کی ایک بڑی جماعت ہے جنہوں کو جنتی ہونے کی بشارت سنائی، اور سب سے بڑی تعداد ایک وقت میں کب ہے؟ لقد 1400 لقد رضی اللہ عنہ. لیکن شجرت رضوان، ہاں بیعت رضوان، سمجھ گئے نا، جو اللہ ان سے راضی. اب سوال یہ ہے کہ جب رافضیوں نے عقیدہ رکھا کہ سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے سوائے 5-6 کے 4-5 کے کوئی مومن نہیں رہ گیا تھا، اب ان کے اس نظریے کے خلاف کیا پڑ گیا؟ اہل سنت والجماعت نے جب قرآنی آیت پیش کیا، بھائی راضی ہونے کا تذکرہ تو ہے، اور کیا اللہ رب العالمین جب ان کی تعریف کی ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، تو یہ کیسے مرتد ہو سکتے ہیں جب اللہ نے شہادت دی ہے؟
تو اس وقت انہوں نے اپنا عقیدے بدو بتایا. کیا؟ اللہ رب العالمین کو، اور آج بھی ان کا عقیدہ ہے. اس وقت معلوم نہیں تھا کہ یہ لوگ مرتد ہو جائیں گے، اس وقت کی بات ہے. لقد رضی اللہ عنہ اس وقت کی بات ہے جب لوگ مومن تھے. مرتد تو بعد میں ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد. اب پھر ہمارا سوال ہوا اہل سنت والجماعت، اچھا بھائی اگر اللہ کو معلوم تھا کہ وہ مرتد ہو جائے پھر کیوں تعریف کی ان کی؟ کیوں تعریف کی؟ تو اس وقت انہوں نے عقیدہ کہا کہ بدو کا اصل میں اللہ تعالیٰ، بدو مانے ظاہر، کسی چیز کے ظاہر ہونے کے پہلے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم نہیں ہوتا. علم کب ہوتا ہے؟ وجود میں آ جانے کے بعد. اللہ نے جو پیشین گوئی کی تھی وہ اس وقت کی تھی. اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ بعد میں کیا ہو جائیں گے مرتدی. سمجھ گئے نا؟ تو ہی سے اندازہ لگا. میں کہتا ہوں کہ صحابہ کی پر تنقید اتنا بدترین گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی تنقید کا نشانہ بنانے لگتا ہے آدمی. یہ ہو گیا. اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی معاملہ ہے. خیبر کے موقع پر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا لأعطین الرایۃ غدا رجلا یفتح اللہ علی یدیہ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. چلو آج ختم کرو. کل انشاءاللہ ایک ایسے انسان کو یہ جھنڈا میں دوں گا. لأعطین غدا رجلا، کل ایک آدمی کو یہ جھنڈا، ایسے ایک آدمی کو ہم پکڑائیں گے جو اللہ اس کے رسول سے بے انتہا محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول بھی اس سے بے انتہا محبت کرتے ہیں. تو بڑی فضیلت کی چیز تھی. صحابہ کرام کہتے ہیں رات بھر ہم لوگوں کو نیند نہیں آئی، یہی تمنا تھی دعا اللہ تعالیٰ مجھے جھنڈا ملے، مجھے جھنڈا ملے. ساری رات لوگ تمنا کرتے رہے. کسی بھی صورت سے صبح گزری، نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے. کلہم یرجو، ہر آدمی یہی تمنا کر رہا ہے کہ جھنڈا مجھ کو ملے. اور ملے صرف اس بنا پر، کوئی ان کو جنرل کرنل بننے کا کوئی شوق نہیں تھا. مقصد یہ تھا کہ وہ انسان اس کے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. تو ہم بہرحال سارے لوگ اکٹھا ہوئے. اللہ کے رسول نے پوچھا این علی؟ یہ خوش نصیبی کس کے نصیب میں تھی؟ علی کے. یہی ہمارا منہج اور عقیدہ ہے. ہم لوگوں کا جو منہج اور عقیدہ ہے وہ یہی کہ جو فضائل ابو بکر کے ہیں ان کو بھی مانتے ہیں، عمر کے بھی مانتے ہیں، اہل بیت کے بھی مانتے ہیں، اور حضرت علی کے جو فضائل ہیں اس پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں. اس لیے شاید میں نے کبھی بتایا تھا، حافظ الحدیث مولانا عبدالتواب صاحب علی گڑھی رحمۃ اللہ علیہ تھے. علی گڑھ کے رہنے والے تھے، حافظ الحدیث تھے. یہ بڑے اللہ تعالیٰ نے بہت کام لیا ان سے. یہ پورے متحدہ ہند میں نکل جاتے تھے تبلیغ کرنے کے لیے. بڑا زبردست، اور تقریر میں مجمع لگ جاتا تھا. حدیث نے خوب پڑھے، بڑے وہ عجیب انداز سے پوری حدیث نے یہ گھنٹوں رات میں پڑھ سناتے رہے. بنارس آئے تو وہاں کی بنارس کی جامع مسجد اہل حدیث جو طیب شاہ مسجد ہے، یہ پہلی اہل حدیث مسجد، وہاں انہوں نے حضرت علی اور اہل بیت کے فضائل پر تقریر شروع کر دی. ساری تقریر کیسے، اور لاؤڈ اسپیکر نیا نکلا ہوا تھا اوپر، اور نہ اے سی تھا نہ موٹر نہیں تھی. کئی میل تک تو لاؤڈ اسپیکر کی آواز جاتی تھی پہلے، اب تو بازو گھر میں نہیں آتی. سمجھ گیا؟ او ماشاء اللہ تقریر کی، اور ساری تقریر گھنٹوں کس کی پر؟ حضرت علی کے فضائل، حسن حسین کے فضائل، جعفر طیار کے فضائل، فاطمہ کے فضائل. اہل شیعوں نے سمجھا ہمارا آدمی ان کی بھابھیوں کے آگے سے پہنچ گیا. سارے شیعہ آ گئے، خوب روئے.
بیان جہاں تک آواز گئی بلا بلا کر کسی تو مسجد بھر گئی. اتنا شیعہ خوش ہو گئے کام کا آدمی ہے. کہا موڑا کل ہمارے یہاں امام باڑے میں آپ کی تقریر ہوگی. تو دوسرے دن شیعوں نے اپنے امام باڑے میں ان کی تقریر کروائی. وہاں گئے تو ابو بکر عمر عثمان کی فضیلت شروع کر دی. ہاں یہ نا اتنی فضیلت بیان کی وہاں بھی شیعہ رو ہی رہے تھے. جو وہ تو رسمی روتے ہیں نا, کچھ سمجھ میں آئی ہے نا, ان کو رونا ہی رونا, سمجھ گئے نا, وہاں بھی رو رہے تھے. تو یہ بڑے جید عالم. تو کہنے مطلب دیکھو یہ کسی کا ہمارا معاملہ یہ کہ کسی کے مناقب کو چھپایا نہ چاہیے. اور وہاں معاملہ ایک طرف ہے, سب کے مناقب کو ختم کر کے صرف حضرت علی اور اہل بیت کا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے پوچھا این علی, لوگوں علی کہاں ہیں, علی کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ تو بیمار ہے, ان کی آنکھ آئی ہوئی ہے, آشوب چشمہ ہے, تو ان کو نظر ہی نہیں آ رہا, پورا کیسے آئیں گے؟ آپ کی مجلس تک وہ آنے کے لائق نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے فرمایا بلا لاؤ. بلائے لائے گئے. فابا ساقا فی عینیہ, تو آپ نے اس طرح سے ان کی آنکھوں میں تھونکا اور اپنے ہاتھوں کو پھیر دیا, دعا مانگی, بالکل چنگے ہو گئے. پتہ ہی نہیں لگا کوئی بیماری ہوئی تھی. اچھے بس ٹھیک ٹھاک بالکل کوئی بیماری نہیں. اللہ رسول نے فرمایا علی, بلکہ کہتے اتنے صحیح سالم ہو گئے کہ آج آنکھ میں بیماری تو اس کا کوئی اثر ہی باقی نہیں رہا, کأنہا لم یکن, کوئی بیماری ہی نہیں تھی. اللہ رسول نے فرمایا علی یہ جھنڈا لو, یہ جھنڈا لو. یا رسول اللہ تو کیا کروں, شروع کر دوں, اقاتلہم شروع کر دوں قتل کرنا, بھیڑ جاؤں ان سے؟ اب تو جھنڈا ہے, لازمی چیز. اللہ کے فرم کل بے شروع کوئی اس کے ہاتھ پر فتح ہوگا, اب تو اپنی جان کا کوئی ڈر ہی نہیں. یار تو کیا کروں, قتل کرنا شروع کر دوں جو سامنے آئے؟ آپ نے فرمایا اللہ نہیں, اطمینان سے جاؤ اور ان کے ہاں اترو ساحت میدان میں, ثم ادعوہم الی الاسلام, اور جب فتح کر لینا ان کے صحن اور کیا کہتے ہیں احاطے کے اندر آنا, تو سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینا, سب سے پہلے اسلام کی دعوت دینا. اور علی یاد رکھنا, اگر ان میں سے کوئی فواللہ لأن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من ان یکون لک حمر النعم, اگر ایک آدمی بھی یہودی بھی تمہاری دعوت مسلمان ہو گیا تو سمجھو کہ سرخ اونٹ سے بڑی دولت تمہیں نصیب ہو گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یا اس کے بعد بھی عربوں میں سب سے بڑی قیمتی چیز جو ہوتی تھی کیا, وہ سرخ اونٹ. سرخ اونٹ ان کے یہاں بہت سب سے بڑی دولت, سب سے بڑی قیمتی چیز اور سب سے بڑا سرمایہ سمجھا جاتا تھا. اسی لیے نبی علیہ السلام نے سب سے بڑی دولت جو تھی اس کا نام لیا. اب آج سب سے بڑی دولت اس کا نام لیا جاتا ہے خیر اللہ کا من حمر النعم. سرخ اونٹ سے بھی بڑی دولت تمہیں نصیب ہو جائے گی اگر تم نے تمہاری دعوت پر ایک آدمی بھی کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا. اللہ ذرا دیکھو, کہتے ہیں اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا, تلوار کے ذریعے. اللہ رسول کتنے پیار سے کہتے ہیں نہیں قتل نہیں کرنا, بلکہ ان کو چاہ رہے جب فتح ہو جائے صحن میں داخل ہونا تو ان کو اسلام کی دعوت دینا. جب اسلام لا لے پھر ان کو وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ, پھر مسلمان ہو جانے کے بعد ان کے اوپر واجب کیا ہے, کلمہ ہاں ایکسپٹ کرنا ہے. کیا ایکسپٹ کیا کہتے ہیں, ایکسپٹ کرتا ہے, ہاں بس نام لکھ لو, ایک کو ہم نے مسلمان بنا لیا. پھر اس کے بعد پتہ نہیں کہاں گئے, کچھ پتہ نہیں. ایکسپٹ کر لینا ہی کافی نہیں ہے. کیا بولتے ایکسپٹ,
قبول کرے تو چھوڑا نہیں، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ، ان کو بتانا کہ ہاں تمہارے اوپر اتنی اتنی چیزیں فرض ہیں، واجبات، اسلام کی تعلیم بھی دینا ہے، سمجھانا ہے، ان کو بتانا ہے۔ چلو اس کو اس لیے ہاں نقل کیا کہ جن لوگوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ایسے بالکل فائنل بتا دیا ہے، ان کے حق میں تو کیا کیا جائے گا؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں وہ جنتی ہے۔ عام طور پر کلمہ کو انتقال کرتا ہے تو آپ یہی کہیں کہ خیر کی انشاءاللہ امید ہے، انشاءاللہ اللہ ان کو اچھا مقام عطا کرے گا، حسن ظن ہے، کیا ظاہر کریں، 100% فائنل نہیں۔ اور یہاں تو باقاعدہ معلوم پڑتا ہے کہ وہ سب کچھ ٹکٹ ہی دے کر کے، ایک ظالم تھا وہ چابیاں دیتا رہا، معلوم ہے، ہاں چابیاں بنوا رکھے تھے، بس انگریز تھے، اور چابی روم نمبر، تم جب مرو گے تو جنت میں چابی ہے اور گیٹ کھول کر، اور جب خود مرا تو بلا چابی کے گیا، خود مرا، لاکھوں کو چابی دیا تھا، چابی مارا کی تھی، یہ جنت کی چابی دی رہی، یہ روم نمبر ہوگا، اگر شہید ہو گئے تو وہاں جلنا، اور اپنا جب مرا تو بھیڑ بھاڑ زیادہ تھی، لٹایا گیا تھا، ہیلی کاپٹر سے جب اٹھانے لگے تو لوگوں نے اتنے زور سے کفن برکت کے لیے نوچا کہ خود بلا کفن کے ہو رہے گیا، وہ گیا تو کچھ نہ لے گیا بیچارہ، کفن بھی نہ لے گیا، اور کون تھا سمجھ گئے نا، وہ جنت کی چابی۔ ایک گروہ تو وہ ہے، دوسرا ان سے نکلے ہوئے تھوڑے سے ان سے نکلے ہوئے، ان کے ہاں باقاعدہ اللہ اکبر، کتنی بڑی، یہی سب قرآن حدیث چھوڑنے کا انجام ہوتا ہے، ان کے ہاں باقاعدہ آدمی مرتا ہے، کسی کے باپ مرا، کسی کی ماں مری، تو آتا ہے ان کے بابا کے پاس، بڑا جو ہوتا ہے، بڑا جو آتا ہے، سمجھ گیا نا، کبھی یمن بیٹھا ہوگا، کبھی مصر میں بیٹھا ہوگا، کبھی انڈیا میں ہوگا، کبھی دیرا اور پار دبئی کی دکانوں پر ہوا، ایسے بس اتنا ہی ایسے جھانک دیا، بس جنت واجب ہو گئی، دکان برکت آ گئی، سمجھ گئے نا، اللہ اکبر۔ اس کے پاس جائیں گے، اچھا تمہارے والد بتائیں کیا؟ ہمارے والد انار بہت پسند کرتے تھے، کیا؟ انار بہت پسند تھا، تو انار کا ریٹ تو ذرا مہنگا ہے، اس کے تو کم سے کم 2 لاکھ، یعنی نعوذ باللہ من ذالک، یہی ہوتا ہے نا، 2 لاکھ جمع کریں، پھر ہم لیٹر بنا کے دیں گے، پھر اس کے لیے انار جاری ہو جائے گا۔ کوئی کہے گا ہمارے والد جو ہیں یہ انگور کا ریٹ تھوڑا سا کم ہے، سنترے کا، جو سب سے غریب بیچارہ ہوتا ہے پاکستان میں، انڈیا میں غریبوں کا سب سے بڑا پھل جو ہے کیلا ہے، موز ہے، سمجھ گئے نا، تو کہتا ہوں تو 20,000 میں بھی چل جائے گا، لیکن لے گا ضرور، سوچو ذرا سا۔ اور یہ سب ہو رہا ہے، جانتے ہیں آپ، باقاعدہ عہد نامہ لیٹر دیا جاتا ہے، پھر سوچو کتنے، اب سمجھ میں آئے گا جو بربہارت العقیدہ کیا ہونا چاہیے، کسی کے بارے میں، اور یہاں اس حدیث کی کتنی مخالفت دنیا کر رہی ہے، سمجھ گئے نا۔ پھر ان دونوں سے نکلے ہوئے آدھے ادھر آدھے ادھر، ہمارے بر صغیر کی بڑی جماعت جو ہیں، ان کے ہاں ایک عہد نامہ ہے، کیا ہے؟ عہد نامہ، وہ عہد نامہ ہے، وہ باقاعدہ پیپر پر پرنٹ ہے، نام دیتے ہیں، اور کفن کے ساتھ اس کو کفن میں ڈال دیتے ہیں، یا تو میت کو سرحانے رکھتے، عہد نامہ ہے، یہ حضرت میں فلاں ابن فلاں ہوں، میں مجددی ہوں، میں قادری ہوں، میں چشتی ہوں، میں فلاں ہوں، یہ ہم سے ہمارا مرید تھا، یہ ہمارا نسب ہے، اور یہ اس طرح سے کہ یہ عہد نامہ، یہ بورڈنگ کارڈ سمجھ لے قسم کا، آج جو ہے کیا؟ بورڈنگ کارڈ۔ اللہ اکبر، یہ تمام چیزوں کے حالات انڈیا دنیا غور کرو، تب پتا چلتا ہے کہ بربہاری نے کتنی پہلے یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت میں شامل کے، سارے باطل فرقے جو ہیں
آج کسی کا عقیدہ اس پر نہیں ہے۔ اور بڑی بڑی بات اور ذرا سنو، اب جنت میں پہنچانے کے لیے طرح طرح کے ہمارے ہاں کرامتیں، ایک بہت بڑی جماعت، لوگوں کے محبوب جماعت، سمجھ گئے نا، اس کے بانی کا انتقال ہوا، اللہ اکبر، تو باقاعدہ تحریر میں موجود ہے، کتاب موجود ہے، ان کے بڑے کا جب انتقال ہوا تو بہت جنازے میں بھیڑ بھاڑ، جہاں سے تھے وہاں سے اٹھائے قبرستان لے جانے کے لیے، بہت بھیڑ بھاڑ۔ اب دیدار کرانا تھا، رکھ دیا گیا ان کا جنازہ، چہرہ کھول دیا گیا، لوگ آ رہے ہیں، دیدار کر رہے ہیں، دیدار کر رہے ہیں۔ تو ایک بڑے بزرگ تھے، ان سے انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا کرو، اب ہمارا دیدار نہ کرو، سمجھ گئے نا۔ اس وقت اگر موبائل ہوتا تو میسج بھیجتا، لیکن اس وقت موبائل نہیں تھا، ورنہ کہہ دیتے لیتے جاؤ ہاتھ میں سے بھیج دینا۔ یہ ہمارے ہاں جو توحید کی دعوت دینے کا نام رکھتے ہیں، انبیاء کا دین ہمارے اندر آ جائے، سمجھ گئے نا۔ کیا کیا، جب بہت بھیڑ بھاڑ لگی تو انہوں نے کہا، جو وہاں بزرگ کھڑے تھے، بھائی سنو، اب دیدار بند کرو، جلدی ہمیں لٹاؤ۔ کیوں؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین کے ساتھ کھڑے انتظار کر رہے ہیں، اب ان کو تکلیف یہ میں برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے جلدی ہمیں قبر کے حوالے کرو، چونکہ یہ پانچوں اللہ کے رسول اور یہ جو ہے خلفائے راشدین کے ساتھ اللہ کے رسول انتظار کر رہے کہ ہمیں تدفین ہو جائے، اس کے بعد جائیں۔ اب ذرا سوچو، یہ عقیدہ جب چھوڑا گیا تو اللہ کے رسول کو بلا لیا گیا، خلفائے راشدین کو بھی، بلکہ یہ نہیں کہ ہاں سیدھے چاروں اپنے ساتھ ہی لے کے چلے گئے لیکن دہلی میں چھوڑ کے گئے ہو، سمجھ گئے نا۔ یہ سارے عقائد جو آتے ہیں اس حدیث کی مخالفت کرنے کی وجہ سے۔ چلو یہ بات ہو گئی نا، ہو گئی، چلو آگے اور کیا تھا؟ وما من ذنب، یہی ہے نا۔ پہلا عقیدہ کیا تھا؟ کسی کے جنتی ہونے کی بشارت نہ دو اور نہ کسی برے کی جہنمی ہونے کی بشارت دو۔ ہاں، کافر مشرک غیر مسلم انتقال کیا ہے تو نبی علیہ السلام نے بتایا اس کو کس کی بشارت دو؟ جہنم کی۔ صحابی جانے لگے، یا رسول اللہ ہم جا رہے ہیں کافروں کے قبرستان، تو آپ نے فرمایا دیکھو یہاں سے جانا، کافروں کی کوئی قبر نظر آئے تو کھڑے ہو کر کے جہنم کی بشارت سنا دینا، اس کے بعد تم جانا۔ ای بات سمجھ میں، یہ تو کفر۔ لیکن مکلمہ گو مسلمان اگر اس سے کچھ برائیاں سرزد ہوئی ہیں تو اس کے بنا پر اس کے جہنمی ہونے کی گواہی نہ دو، ممکنوں کو انتقال کے پہلے توبہ استغفار کر لے اور نیک بن چکا ہو، یہ تو ہو گیا۔ بس زیادہ سے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے رحمت کی امید رکھو اور مغفرت اور بخشش کی، اس کے گناہوں سے ڈرو کہ گناہ تو تھا، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا تو پکڑ میں آ جائے گا، اس لیے اس کے گناہوں سے خوف زدہ رہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی امید رکھو اور مغفرت اور بخشش کی توقع رکھو۔ ہو گیا۔ وما من ذنب الا وللعبد منه توبۃ، وما من ذنب الا وللعبد منه توبہ، کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کی اللہ تعالی نے جس گناہ کی توبہ بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ بندوں کی توبہ قبول نہ کرے۔ کوئی گناہ ایسا نہیں جس کی توبہ اللہ قبول نہ کرے، نہیں، ہر گناہ کی توبہ اللہ تعالی قبول کر لیتا ہے۔ یہ اس سے کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ آپ حضرات جانتے ہیں کچھ باطل فرقے ایسے ہیں جن کے نزدیک گناہ کبیرہ کا مرتکب کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے، سمجھیے نا۔ ہر گناہ بڑا سے بڑا گناہ ہو اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اسی لیے صحیح مسلم وغیرہ کی
حدیث بڑی اہم ہے. حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہونے لگے تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے. یا رسول اللہ، ہم آپ سے ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں. آنے پر مسلمان ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ. اللہ کے رسول نے اپنا دست مبارک پھیلایا. یا رسول اللہ ابسط یمینک، یا رسول اللہ آپ اپنا دست مبارک بڑھائیں. ابایعک، ہم آپ سے بیعت کرتے ہیں، یعنی بیعت اسلام کرنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فوراً اپنا دست مبارک پھیلا دیا. جب اللہ کے رسول نے اپنا دایاں ہاتھ پھیلایا، دست مبارک پھیلایا، تو فقبض، تو میں نے اپنے ہاتھ کھینچ لیا. سمجھ گئے نا؟ پہلے تو خود مطالبہ کیا، یا رسول اللہ ابسط یمینک ابایعک، آپ اپنا داہنا ہاتھ دست مبارک پھیلائیں، پکڑائیں، ہم آپ سے مصافحہ ملانا یعنی بیعت ہونا چاہتے ہیں. جب اللہ کے رسول نے پھیلایا تو فوراً اپنے ہاتھ کو انہوں نے کھینچ لیا. اللہ رسول فرمایا ماں کا کیا ہوا، کیوں تم نے ہاتھ کھینچ لیا؟ خود تم نے مطالبہ کیا کہ ہاتھ پھیلائیں، ہم بیعت کریں گے، پھر تم نے کھینچ لیا. ارید ان اشترط، یا رسول اللہ بیعت کرنے کے لیے ہاتھ تو پھیلا، لیکن اب چاہتا ہوں کہ پہلے کچھ شرطیں لگا لوں. ارید ان اشترط، میں کچھ شرطیں لگانا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. آپ نے کیا فرمایا؟ توبہ کا دروازہ تشترط ماذا. اللہ سن یہ پوچھا نہیں کیا شرط ہے، نہیں ایک حکمت. اس وقت ہم اور آپ ہوتے کہتے ارے بھائی پہلے شرطیں بتاؤ پھر اس کے بعد کیا کیا تم نے شرطیں. اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ تشترط ماذا، جو شرطیں لگانے تو لگاؤ. ارے کیا شرطیں لگاؤ گے، کتنی شرطیں لگاؤ گے؟ تشترط ماذا، اے عمرو جتنا شرطیں جو لگانا چاہتا جو شرطیں لگا لے. تو کہا یا رسول اللہ آپ ذرا بتائیں، میں بہت گناہ کیا ہوں. اللہ اکبر. کیا گناہ تھا؟ چند بتاتے ہیں آپ کو، بلکہ ایک ہی کافی ہے. جب کفار مکہ نے اعلان کیا تھا کہ جو محمد کی گردن کاٹ کر کے صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے سامنے پیش کر دے گا، اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے. 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے. بس کہتے ہیں تلوار لے کر کے پیچھے پیچھے ان کی ڈھونڈتا تھا کہ موقع ملے تو گردن مار دوں، لیکن نہ لگا. تو وہی کہنا یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کو قتل کر کے آپ کی گردن پیش کرنے کے لیے کفار مکہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے آپ کے قتل کے ارادے سے آپ کے تلاش میں رہتا تھا. اتنا بڑا گناہ میں نے کیا ہے، فلاں فلاں گناہ کیا ہے. تو مسلمان جب میں ہو جاؤں ابھی تو میرے ان گناہوں کے اللہ مغفرت کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ جو گناہ میں نے کوئی نہیں کیا ہے، ان گناہوں کا کیا حشر ہوگا؟ کلمہ پڑھ لینے کے بعد بھی ان گناہوں کی سزا بھگتنی ہے تو پھر فائدہ ہی نہیں. تو آپ پہلے بتائیں کہ میرے ان گناہوں کی مغفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ رسول نے فرمایا یا عمرو اما تدری ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ. عمرو کیا تم کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام سے پہلے جتنا بھی گناہ ہوا رہتا ہے، جتنا گناہ ہوا رہتا ہے، اگر آدمی صدق کے دل سے کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کا اسلام سارے گناہوں کو ڈھا دیتا ہے. جیسے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، سارے گناہ ختم ہو گئے. ٹھیک ہے نا؟ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور ہجرت انسان جب اللہ کی رضا کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے لیے، تعاون کے لیے، مدد کے لیے، اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے اگر کوئی ہجرت کرتا ہے تو
تو ہجرت سے پہلے جتنے گناہ رہتے ہجرت سب کو ختم کر دیتی ہے. بہت ساری چیزیں. وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ. اسی طرح سے حج جو ہے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، معاف کرا دیتا ہے. اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے تو یہ سب معاف ہو جائے گا. یہ شرط کی کون چیز ہے؟ یہ ساری شرطیں سنی ان کی. اللہ کے رسول نے دعوت دی، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے. اب مسلمان ہو جانے کے بعد یہ بڑی عجیب سی چیز ان کے متعلق آتی، وہ یہ کہتے ہیں واللہ موت کے وقت بہت زیادہ پریشان تھی، بہت زیادہ پریشان تھے. لوگوں نے کہا کیوں؟ کہنے کہ میری زندگی کے دو دور ہیں، نہیں پتا اللہ میرے ساتھ کیا کرے گا. ایک دور تو یہ تھا اسلام کے پہلے کا کہ سب سے بڑا دشمن میں اللہ کے رسول کا تھا، اور سوچتا تھا کس طرح کا ایسے موقع ملے کہ ان کی گردن میں کاٹ کر کے خاتمہ کروں اور 100 اونٹ انعام میں لے لوں. یہ نبی کا چہرہ ان سے زیادہ نفرت کائنات میں کسی کے چہرے سے نہیں تھی. لیکن یہ پہلا دور. دوسرا دور ہے کلمہ پڑھ لینے کے بعد. کلمہ پڑھ لینے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی اتنی عظمت، جلالت، محبت، عظمت بیٹھ گئی کہ ایمانی آنکھ سے دل بھر کر کے کبھی اللہ کے رسول کو دیکھ نہیں پایا. دیکھنا چاہتا تو جھک جاتی تھی ہمارے شرم کی حیبت کی. کہتے ہیں پوری ساری زندگی ایمان والی گزری، ایک دن بھی نگاہ بھر کر کے دل بھر کر کے ایمانی آنکھوں سے آپ کو دیکھ نہیں پایا. ڈر لگتا ہے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا کیا معاملہ ہو. بہرحال کہنے کا مطلب کہ کوئی گناہ ایسا نہیں جو معاف نہ کر دیا جائے. قل یا عبادی الذین، سورہ زمر کی آیت، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو کہ کتنے بھی گناہ ہوئے ہیں رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقیناً اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور حدیثوں کے اندر آتا ہے واللہ یہ جن لوگوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی ان میں جب یہ لوگ مسلمان ہونے لگے تو سوچتے ہیں کتنا اللہ معاف کرے گا. زنا بھی کیا تو 100 مرتبہ عورتوں سے، قتل بھی کیا تو سینکڑوں آدمی کو قتل کیا، شراب پی کر کے بدماشیاں کی تو اتنوں کی زندگی برباد کی. اللہ کے یہاں بھی معاف کرنے کی کوئی لمٹ تو ہوگی، سمجھئے نا. اور سوچتے ہیں کہ کتنا گناہ آخر اللہ معاف کرے گا، 10 20 100 200، یہاں تو کتنے گناہ ہمارے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نہ قل یا عبادی الذین آمنوا اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا ان اللہ هو الغفور الرحیم. اے نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور اللہ بہت ہی غفور اور رحیم ہے. اور اسی سے کے ساتھ ساتھ وہ آیت بھی آپ حدیث اگر سن لیں تو آیت بھی وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. ایمان والو سب کے سب توبہ کرو. اس حدیث کو اگر سن لیں تو بات اور واضح ہو جائے اس مسئلے پر. ایک صحابی آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رو رہے ہیں، پریشان ہیں، بڑے بے قرار بے چین ہیں. یا رسول اللہ ہم سے اتنے گناہ ہو گئے ہیں، اتنے گناہ ہو گئے ہیں، ہاں کیا کروں اب. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رو رہا ہے، سر پیٹ رہا ہے. اللہ رسول نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا کیا. آج میں قل اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی
وَرَحْمَتُكَ أَرْجَى عِنْدِي مِنْ عَمَلِي. یہ دعا یاد کریں اور یاد بھی ہوگی بہت سارے ساتھیوں کو. کتنی پیاری. اللہم رحمتک اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی. اے اللہ میرے گناہوں سے ہزاروں گنا بڑی آپ کی مغفرت ہے. مغفرتوں کا اوسع، میرے گناہ تو محدود ہیں اور تیری مغفرت جو ہے بہت ہی وسیع ہے. اللہم مغفرتوں کا اوسع من ذنوبی. آگے ورحمتوں کا ارجا عندی من عمل. اللہ عمل تو کرتے ہیں لیکن اپنے عمل سے زیادہ امید اب کی رحمتوں پر رکھی ہوئی ہے. پڑھا آج میں پھر پڑھو، 2-3 مرتبہ پڑھا جا. اس حدیث میں نے اس لیے سنایا کہ یہاں کتنا بھی بڑا گناہ ہو اللہ تعالیٰ صدق کے دل سے توبہ کر لے تو معاف کر دیتے ہیں، لیکن شرط ہے توبۃ النصوح کی. توبو توبۃ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. توبہ کے 3 ارکان ہیں. کتنے؟ 3 ارکان. یہی اسی اسلامی توبہ. تو غلط توبہ 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 سمجھیے نا نہیں. توبہ کے 3 ارکان. نمبر ایک کیا ہے؟ ندامت. اپنے گناہ کا احساس ہو کہ واقعی ہم نے چوری سینہ زوری دونوں نہیں. انسان کو اپنے گناہوں کا احساس ہو، نادم ہو کہ واقعی میں نے رب کی نافرمانی کی، شرمندہ ہو. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد التوبۃ الندامہ. اے لوگوں، اصلی توبہ تو یہی ہے کہ انسان کو اپنے گناہوں کا احساس ہو. جب آپ کے گناہ کو اپنے گناہ کا احساس ہمارے اندر پیدا ہوگا تو وہی احساس ہی ہمیں رلاتا ہے، وہی توبہ استغفار پر آمادہ کرتا ہے. تو ندامت ہو. نمبر 2، جس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں، جو غلطی آپ نے کی ہے، آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم ہو. بالکل ٹھان لیں، عزم مصمم ہو کہ ہاں یہ گناہ آئندہ ہم نہیں کریں گے. آج بہت سارے لوگ توبہ تو کرتے ہیں لیکن آئندہ کرنے کا بھی ارادہ ہوتا ہے. سمجھے نا؟ پہلی شرط ندامہ، دوسرے آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم. سمجھے نا؟ توبہ ہو، پھر اگر آپ کا نے کسی کو کہا ہے، سمجھ گئے نا، اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو اس کو دینا چاہیے. اس طرح سے 4 شرطیں ہوں گی. نمبر 1 الندامہ. نمبر 2 جس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں اس گناہ کو آپ چھوڑ دیں. ایسا کہ نہیں گناہ کر بھی رہے ہیں اور توبہ بھی کر رہے ہیں. نمبر 3 آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم ہو. یہ تو ان گناہوں کی توبہ ہے جو جن کا تعلق حقوق اللہ سے اور حقوق العباد سے ہے. تو اگر آپ نے کسی کا حق دبا رکھا ہے تو اس کا حق واپس لوٹائیں. یہ 4 شرطیں حقوق العباد کے توبہ کی ہیں اور 3 شرطیں حقوق اللہ کی. یہ اگر توبہ اسے کیا تو اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ گناہوں کی مغفرت کرتے ہیں. باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت اشہد ان محمد رسول اللہ.